بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آئیڈیل اکیڈمی۔ تو اسٹوڈینٹس، آج ہم انگلش کلاس 9th کا یونٹ نمبر 8 سٹارٹ کریں گے، گلوبلائزیشنز امپیکٹ آن کلچر اینڈ اکانومی۔ ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف نمبر 1 کی۔ گلوبلائزیشن از اے ٹرم، گلوبلائزیشن ایک اصطلاح ہے، دیٹ وی آفن ہیئر، جسے ہم اکثر سنتے ہیں، اسپیشلی ان ڈسکشنز، خاص طور پر بحثوں میں، اباؤٹ ہاؤ دا ورلڈ، کہ دنیا کس طرح از بیکمنگ، ہو رہی ہے، مور انٹر کنیکٹڈ، زیادہ جڑنا یا زیادہ رابطے میں ہونا۔ عالمگیریت ایک اصطلاح ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، خاص طور پر ان مباحثوں میں جو دنیا کے آپس میں رابطے مضبوط ہونے کے بارے میں ہوتے ہیں۔ گلوبلائزیشن از دا پروسیس، عالمگیریت ایک عمل ہے، بائی وچ کنٹریز، جس کے ذریعے ممالک، اکانومیز، معیشتیں، اینڈ کلچرز اور ثقافتیں، بیکم انٹر کنیکٹڈ، باہم جڑتے ہیں، اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ، اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، تھرو انکریزڈ کمیونیکیشن، بڑھتے ہوئے رابطے کے ذریعے، ٹریڈ، تجارت، اینڈ ایکسچینج آف آئیڈیاز، اور خیالات کا تبادلہ۔ عالمگیریت وہ عمل ہے جس میں ممالک، معیشتیں اور ثقافتیں رابطے، تجارت اور خیالات کے تبادلے کے ذریعے باہم جڑتی ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں۔ اٹ انوالوز دا انٹیگریشن، اس میں انضمام شامل ہے، آف مارکیٹس، بازاروں کا، ٹیکنالوجیز اینڈ پالیسیز، اور پالیسیوں کا، لیڈنگ ٹو، لے جاتا ہے یا ہو جاتا ہے، اے مور کنیکٹڈ، زیادہ جڑا ہوا، اینڈ انٹر لنکڈ، اور ایک دوسرے پر انحصار، ورلڈ، دنیا۔ عالمگیریت میں بازاروں، ٹیکنالوجی اور پالیسیوں کا انضمام شامل ہوتا ہے، جس سے دنیا کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ دس مینس دیٹ، اس کا یہ مطلب یہ ہے، ایونٹس اور ٹرینڈز، واقعات یا رجحان، ان ون پارٹ آف دا ورلڈ، دنیا کے ایک حصے میں، کین ہیو سگنیفیکنٹ امپیکٹ، بڑا اثر ہو سکتا ہے، ایلس ویئر، دوسری جگہوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ایک حصے میں ہونے والے واقعات یا رجحانات کا دوسری جگہوں پر بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ اٹ از ہارڈ ٹو آئیڈینٹیفائی، یہ بتانا مشکل ہے، این ایگزیکٹ ٹائم، ایک صحیح وقت، وین گلوبلائزیشن بگن، جب عالمگیریت شروع ہوئی، بٹ لیکن، اٹ کین بی ٹریکڈ بیک، اس کا پیچھا کیا جا سکتا تھا، ان ہسٹری میں، اینڈ سارٹڈ سسٹمیٹیکلی، اور منظم انداز میں ترتیب دیا گیا، ٹو کریٹ، پیدا کرنے کے لیے، اے ٹائم لائن، وقت کا نقشہ یا وقت کا خاکہ۔ یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ عالمگیریت کب شروع ہوئی، لیکن اسے تاریخ میں پیچھے تک تلاش کر کے اور باقاعدہ ترتیب دے کر ایک زمانی خاکہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ دس از یوزفل فار، یہ مفید ہے، انڈرسٹینڈنگ، سمجھنے کے لیے، وین نیشن اسٹارٹڈ، جب ممالک نے شروع کی یا جب قوموں نے شروع کی، ٹو فوسٹر ریلیشن شپ، تعلقات استوار کرنے، ود ون another، ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ جاننے کے لیے مفید ہے کہ ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنا کب شروع کیے۔ ایڈوانس ان ٹیکنالوجی میں ترقی، ٹرانسپورٹیشن، نقل و حمل، اینڈ کمیونیکیشن، اور مواصلات میں ترقی، ہیو ایکسلریٹڈ دس پروسیس،
اس نے عمل کو تیز کر دیا، میکنگ اٹ ایزیئر، جس سے آسان ہو گیا، فار پیپل اینڈ گوڈس، لوگوں اور سامان کے لیے، ٹو موو اکراس بارڈرز، سرحدوں کے پار منتقلی، ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور مواصلات میں ترقی نے عالمگیریت کے عمل کو تیز کر دیا، جس سے لوگوں اور سامان کی سرحدوں پار منتقلی آسان ہو گئی۔ گلوبلائزیشن ہیز اوپنڈ اپ گلوبلائزیشن عالمگیریت نے کھول دیا ہے نیو مارکیٹس، نئے بازار، فار پاکستانی پروڈکٹس، پاکستانی مصنوعات کے لیے۔ عالمگیریت نے پاکستانی مصنوعات کے لیے نئے بازار کھول دیے ہیں۔ وی ایکسپورٹ ٹیکسٹائلز، ہم کپڑے برآمد کرتے ہیں، رائس، چاول، اینڈ اسپورٹ گڈس اور کھیلوں کا سامان، ٹو کنٹریز، ممالک کو، آل اوور دا ورلڈ، دنیا بھر کے۔ ہم کپڑے، چاول اور کھیلوں کا سامان دنیا بھر کے ممالک کو برآمد کرتے ہیں۔ دس ہیز ہیلپڈ بوسٹ، اس نے بڑھانے میں مدد کی، آور اکانومی، ہماری معیشت، اینڈ کریٹ جابس، اور روزگار پیدا کیے۔ اس نے ہماری معیشت کو بڑھانے اور روزگار پیدا کرنے میں مدد دی ہے۔ ایڈیشنلی، مزید یہ کہ فورن کمپنیز، غیر ملکی کمپنیز، ہیو انویسٹڈ ان پاکستان، پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، برنگنگ ان کیپٹل، سرمایہ لا کر، اینڈ ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی، دیٹ ہیو امپرووڈ، جس نے بہتر بنایا، آور انڈسٹریز، ہماری صنعتوں کو۔ غیر ملکی کمپنیوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی ہے، جس سے سرمایہ اور ٹیکنالوجی آئی ہے اور ہماری صنعتیں بہتر ہوئی ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 ہے، گلوبلائزیشن امپیکٹس، عالمگیریت اثر انداز ہوتی ہے پاکستان's اکانومی، پاکستان کی معیشت پر، سگنیفیکنٹلی، نمایاں طور پر، تھرو انہینسڈ ٹریڈ، بہتر تجارت کے ذریعے، اینڈ انویسٹمنٹ، اور سرمایہ کاری۔ عالمگیریت پاکستان کی معیشت پر نمایاں طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہے۔ آن دا ٹریڈ فرنٹ، تجارت کے محاذ پر، اٹ اوپن اپ، یہ کھولتی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹس، بین الاقوامی بازار، فار پاکستانی ایکسپورٹ، پاکستانی برآمدات کے لیے، لائک ٹیکسٹائل، جیسے کپڑے، اینڈ ایگریکلچرل پروڈکٹس، اور زرعی مصنوعات، وائل آلسو پرووائڈنگ، جبکہ فراہم کرتی ہے، ایکسیس ٹو اے وائڈ رینج، وسیع پیمانے تک رسائی، آف امپورٹڈ گڈ، درآمدی سامان کی، دیٹ بینیفٹس کنزیومرز، جو صارفین کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اینڈ انڈسٹریز، اور صنعتوں کو۔ تجارت کے محاذ پر عالمگیریت پاکستانی برآمدات، جیسے کپڑے اور زرعی مصنوعات کے لیے بین الاقوامی بازار کھولتی ہے، جبکہ درآمدی سامان کی وسیع رسائی بھی فراہم کرتی ہے، جو صارفین اور صنعتوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آن دا انویسٹمنٹ سائیڈ، سرمایہ کاری کے پہلو پر، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری، اسپیشلی تھرو، خاص طور پر، کے ذریعے، انیشیٹوز لائک سی پیک جیسی اقدامات، برنگس کروشل کیپٹل، اہم سرمایہ لاتی ہیں، ٹیکنالوجی اینڈ جاب اپرچونٹیز، اور روزگار کے مواقع، کنٹریبیوٹنگ ٹو، مددگار ثابت ہوتا ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، بنیادی ڈھانچے کی ترقی، اینڈ اکنامک گروتھ، اور معاشی ترقی۔ سرمایہ کاری کے پہلو پر، غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری، خاص طور پر سی پیک جیسی اقدامات کے ذریعے، اہم سرمایہ، ٹیکنالوجی اور روزگار کے مواقع لاتی ہے، جو بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اور سی پیک کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور،
یعنی چائنا پاکستان کے درمیان اقتصادی منصوبہ۔ پیراگراف نمبر 3 ہے گلوبلائزیشن لیڈس ٹو عالمگیریت کی وجہ سے دا ایکسپینشن آف انڈسٹریز، صنعتوں کا پھیلاؤ بائی پرووائڈنگ ایکسیس، رسائی فراہم کر کے ٹو لارجر مارکیٹس، بڑے بازاروں تک۔ عالمگیریت کی وجہ سے صنعتوں کو بڑے بازاروں تک رسائی ملتی ہے جس سے ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ود گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے ساتھ مینی ملٹی نیشنل کمپنیز، بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیو سیٹ اپ، قائم کیے ہیں دیئر آپریشنز، اپنے کاروبار ان پاکستان میں۔ عالمگیریت کے ساتھ بہت سی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے پاکستان میں اپنے کاروبار قائم کیے ہیں۔ دس ہیز کریٹڈ، اس نے پیدا کیے نیو جاب اپرچونٹیز، نئے روزگار کے مواقع، اسپیشلی ان دا سیکٹر، خاص طور پر شعبوں میں لائک انفارمیشن ٹیکنالوجی، جیسے انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ مینوفیکچرنگ، اور مینوفیکچرنگ کے۔ اس نے نئے روزگار کے مواقع پیدا کیے خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کمیونیکیشنز اور مینوفیکچرنگ جیسے شعبوں میں۔ دیز جابس آفر، یہ نوکریاں اکثر پیش کرتی ہیں بیٹر پے، بہتر تنخواہ، اینڈ ورکنگ کنڈیشنز، اور کام کرنے کے حالات، دین لوکل کمپنیز، مقامی کمپنیوں کے مقابلے میں۔ یہ نوکریاں اکثر مقامی کمپنیوں کے مقابلے میں بہتر تنخواہ اور کام کرنے کے حالات پیش کرتی ہے۔ گلوبلائزیشن، یہ پیراگراف نمبر 4 ہے۔ گلوبلائزیشن انکریزز، عالمگیریت بڑھاتی ہے، دا ڈیمانڈ فار، مانگ، اسکلڈ لیبر، ہنرمند مزدوروں کی، ٹو مینیج اینڈ آپریٹ، چلانے اور سنبھالنے کے لیے، ایڈوانس ٹیکنالوجیز، جدید ٹیکنالوجیز اینڈ سسٹمز، اور نظام۔ عالمگیریت جدید ٹیکنالوجی اور نظام کو چلانے اور سنبھالنے کے لیے ہنرمند مزدوروں کی مانگ بڑھاتی ہے یا مانگتی ہے۔ دس کین لیڈ ٹو، اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، ہائر ویجز، زیادہ تنخواہ، اینڈ بیٹر جاب پروسپیکٹ، اور بہتر روزگار کے مواقع، فار اسکلڈ ورکر، ہنرمند کارکنوں کے لیے۔ اس کے نتیجے میں ہنرمند کارکنوں کے لیے زیادہ تنخواہ اور بہتر روزگار کے مواقع ہو سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5 ہے ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت ہیز میڈ اٹ پاسبل، ممکن بنایا، فار پیپل ٹو ایکسیس، لوگوں کے لیے رسائی، انفارمیشن، معلومات، فرام اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا بھر سے، انسٹنٹلی، فوری طور پر۔ ڈیجیٹل عالمگیریت نے لوگوں کے لیے دنیا بھر سے فوری طور پر معلومات تک رسائی ممکن بنائی ہے۔ اٹ ہیز سگنیفیکنٹلی، اس نے نمایاں طور پر امپیکٹڈ کلچرل ایکسچینج، ثقافتی تبادلے پر اثر ڈالا، اسپیشلی فار ینگ لیڈرز، خاص طور پر نوجوان سیکھنے والوں کے لیے، لرنرز، سیکھنے والوں کے لیے۔ اس نے ثقافتی تبادلے پر نمایاں طور پر اثر ڈالا ہے، خاص طور پر نوجوان سیکھنے والوں پر۔ اسٹوڈنٹس کین لرن، طلباء سیکھ سکتے ہیں، اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز، مختلف ثقافتوں کے بارے میں، ٹریڈیشنز، روایات، اینڈ ہسٹریز، تاریخوں کے بارے میں، تھرو ویب سائٹ کے ذریعے، ویڈیوز اینڈ آن لائن آرٹیکلز، اور آن لائن مضامین۔ طلباء ویب سائٹ، ویڈیوز اور آن لائن مضامین کے ذریعے مختلف ثقافتوں، روایات اور تاریخوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ دس ایکسیس ہیلپ، یہ رسائی مدد کرتی ہے، براڈن دیئر انڈرسٹینڈنگ، ان کی سمجھ کو وسیع کرنے میں، آف دا ورلڈ، دنیا کی، اینڈ پروموٹ، اور فروغ دیتی ہے، کلچرل اویئرنیس، ثقافتی آگاہی۔ یہ رسائی طلباء کی دنیا کی سمجھ کو وسیع کرنے اور ثقافتی آگاہی کو فروغ دینے میں مدد کرتی ہے۔ پیراگراف نمبر 6 ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم لائک انسٹاگرام، جیسے انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اینڈ ٹک ٹاک
الاؤ پیپل لوگوں کو اجازت دیتے ہیں فرام ڈفرینٹ کلچر مختلف ثقافتوں سے ٹو انٹریکٹ اینڈ شیئر بات چیت کرنے اور شیئر کرنے کے لیے دیئر ڈیلی لائفز اپنی روزمرہ زندگی. سوشل میڈیا یا پلیٹ فارم جیسے انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو اپنی روزمرہ زندگی کو شیئر کرنے اور بات چیت کرنے کی اجازت دیتے ہیں. دس انٹریکشن ہیلپس یہ بات چیت مدد کرتی ہے نیٹیوز آف کنٹری کسی ملک کے مقامی لوگوں کو سی ہاؤ پیپل دیکھنے کے لوگ ان دیئر ادر کنٹریز لائف دوسرے ممالک میں کیسے رہتے ہیں، سیلیبریٹ ہالیڈیز چھٹیاں مناتے ہیں، اینڈ فیس چیلنجز اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں، پروموٹنگ ایمپتھی ہمدردی کو فروغ دیتے ہیں، اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور تفہیم. بات چیت کسی ملک کے مقامی لوگوں کو دوسرے ممالک میں لوگوں کے رہنے، چھٹیاں منانے اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے طریقے دیکھنے میں مدد کرتی ہے جس سے ہمدردی اور تفہیم کو فروغ ملتا ہے. پیراگراف نمبر 7 ہے موویز فلمیں، ٹی وی شوز، میوزک موسیقی اینڈ ویڈیو گیمز فرام ویریس کنٹریز مختلف ممالک سے آر ناؤ ایزیلی ایکسیسیبل اب آسانی سے دستیاب ہے. مختلف ممالک کی فلمیں، ٹی وی شوز، موسیقی اور ویڈیو گیمز اب آسانی سے دستیاب ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ کین واچ جاپنیز اینیمی، طلبہ جاپانی موبائل فون دیکھ سکتے ہیں. لسن ٹو کورین کے پاپ سن سکتے ہیں اور پلے ویڈیو گیمز ڈیولپڈ ان یورپ اور یورپ میں بنائی گئی ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں. دس ایکسپوجر ہیلپ دیم اپریشیٹ یہ انہیں مدد کرے گا تعریف کرنے کے لیے ڈفرینٹ آرٹسٹک اسٹائل اینڈ کلچرل نیریٹیوز مختلف آرٹسٹ کے اسٹائلز اور مختلف کنٹری کی کلچر کو. پیراگراف نمبر 8 ہے ڈیجیٹل ٹولز لائک لینگویج لرننگ ایپ جیسے زبان سیکھنے کے ایپس اینڈ آن لائن ڈکشنریز میک اٹ ایزیئر آسان بناتے ہیں فار اسٹوڈنٹ ٹو لرن طلبہ کے لیے سیکھنے کے لیے نیو لینگویج نئی زبانیں. ڈیجیٹل ٹولز جیسے زبان سیکھنے کے ایپس اور آن لائن ڈکشنریز طلبہ کے لیے نئی زبانیں سیکھنا آسان بناتے ہیں. دس اسکل ناٹ اونلی ہیلپ یہ مہارت نہ صرف مدد کرتی ہے ان کمیونیکیٹنگ بات چیت کرنے میں ود پیپل لوگوں کے ساتھ فرام ڈفرینٹ کلچر مختلف ثقافتوں سے بٹ آلسو ان انڈرسٹینڈنگ بلکہ سمجھنے میں بھی دیئر لٹریچر ان کا ادب، میوزک موسیقی اینڈ ادر کلچرل اسپیکٹ اور دیگر ثقافتی پہلوؤں کو مور ڈیپلی زیادہ گہرائی سے. یہ مہارت نہ صرف مختلف ثقافتوں کے لوگوں سے بات چیت کرنے میں مدد کرتی ہے بلکہ ان کے ادب، موسیقی اور دیگر ثقافتی پہلوؤں کو گہرائی سے سمجھنے میں بھی معاون ہوتی ہے. ایکسپوژر تجربہ ٹو گلوبل فیشن ٹرینڈ عالمگیریت کے رجحانات کا ہیز ڈائورسفائڈ نے متنوع بنایا ہے. لوکل ٹیسٹ مقامی ذوق عالمگیریت فیشن رجحانات کا تجربہ مقامی ذوق کو متنوع یا مختلف بنایا ہے. پیپل ان پاکستان نو پاکستان کے لوگ اب ہیو ایکسیس ٹو رسائی رکھتے ہیں اے وائڈ رینج آف ایک وسیع پیمانے پر کلوتھنگ اسٹائلز کپڑوں کے انداز اینڈ فوڈ فرام اور کھانے ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ دنیا کے مختلف حصوں سے. پاکستان کے لوگ اب دنیا کے مختلف حصوں کے کپڑوں کے انداز اور کھانوں تک وسیع پیمانے پر رسائی رکھتے ہیں. پیراگراف نمبر 9 ہے تھرو گلوبلائزیشن عالمگیریت کے ذریعے دا پاکستانیز آر ایکسپوزڈ پاکستانی متعارف ہوتے ہیں ٹو ڈفرینٹ کلچر
مختلف ثقافتوں سے آئیڈیاز، خیالات اینڈ لائف سٹائلز اور طرز زندگی۔ عالمگیریت کے ذریعے پاکستان مختلف خیالات، ثقافتوں اور طرز زندگی سے متعارف ہوتے ہیں۔ دس کلچرل ایکسچینج، یہ ثقافتی تبادلہ کین بی انریچنگ، علم میں اضافہ کر سکتا ہے، ہیلپنگ اس لرن اباؤٹ، ہمیں سیکھنے میں مدد دیتا ہے، اینڈ اپریشیٹ ڈائیورسٹی، اور تنوع کو سراہنے میں۔ یہ ثقافتی تبادلہ علم میں اضافے کا باعث ہو سکتا ہے جو ہمیں تنوع کے بارے میں سیکھنے اور اسے سراہنے میں مدد دیتا ہے۔ آن دا فلپ سائڈ، دوسری طرف، دیر از اے کنسرن، ایک خدشہ ہے، دیٹ گلوبلائزیشن، کے عالمگیریت، مائٹ لیڈ ٹو، کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دا ایروژن، خاتمہ، آف ٹریڈیشنل پاکستانی کلچر، پاکستانی روایتی ثقافت کا۔ دوسری طرف ایک خدشہ ہے کہ عالمگیریت کی وجہ سے پاکستانی روایتی ثقافت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ایز پیپل اڈاپٹ، جیسے لوگ اپناتے ہیں، گلوبل ٹرینڈز، عالمگیر رجحانات، سم فیئر، کچھ کو خدشہ ہے، دیٹ آور یونیک کلچر پریکٹسز، کہ ہمارے منفرد ثقافتی طریقے، لینگویج، زبانیں، اینڈ ہیریٹیج اور ورثہ، مائٹ بی اوور شیڈڈ، مانند پڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے لوگ عالمگیر رجحانات اپناتے ہیں، کچھ کو خدشہ ہے کہ ہمارے منفرد ثقافتی طریقے، زبانیں اور ورثہ مانند پڑ سکتے ہیں۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو فائنڈ، یہ ضروری ہے کہ تلاش کریں، اے بیلنس، ایک توازن، ویئر، جہاں وی کین امبریس، ہم اپنا سکتے ہیں، گلوبل انفلوئنسز، عالمگیر اثرات، وائل پریزرونگ، جبکہ محفوظ رکھتے ہوئے، آور اون کلچرل آئیڈینٹی، اپنی ثقافتی شناخت۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ایک توازن تلاش کریں جہاں ہم عالمگیر اثرات کو اپنائیں جبکہ اپنی ثقافتی شناخت کو محفوظ رکھیں۔ دا انٹرنیٹ اینڈ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ہیو پلیڈ اے میجر رول، ایک اہم کردار ادا کیا، ان گلوبلائزیشن، عالمگیریت میں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا نے عالمگیریت میں اہم کردار ادا کیا۔ They have made it easier، انہوں نے آسان بنا دیا، ٹو کنیکٹ ود، سے جڑنے کے لیے، پیپل ورلڈ وائڈ، دنیا بھر کے لوگوں سے، شیئر آور کلچر، اپنی ثقافت شیئر کریں، اینڈ لرن اباؤٹ ادرس، اور دوسروں کے بارے میں سیکھیں۔ انہوں نے دنیا بھر کے لوگوں سے جڑنے، اپنی ثقافت شیئر کرنے اور دوسروں کے بارے میں سیکھنے کو آسان بنا دیا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم لائک سوشل میڈیا، جیسے سوشل میڈیا، میسیجنگ ایپس اینڈ ویڈیو کانفرنسنگ ٹول، اور ویڈیو کانفرنسنگ ٹول انیبل انسٹنٹ کمیونیکیشن، فوری رابطہ ممکن بناتے ہیں، اکراس دا گلوب، دنیا بھر میں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے سوشل میڈیا، میسیجنگ ایپس اور ویڈیو کانفرنسنگ ٹولز دنیا بھر میں فوری رابطہ ممکن بناتے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹولز فیسیلیٹیٹ انٹرنیشنل کولیبریشن، بین الاقوامی تعاون کو آسان بناتے ہیں، ان ایجوکیشن، تعلیم، بزنس، کاروبار، سائنس اینڈ دا آرٹس، اور فنون میں، allowing people، لوگوں کو اجازت دیتے ہیں، فرام ڈفرینٹ کلچرز، مختلف ثقافتوں سے، ٹو ورک ٹوگیدر، مل کر کام کرنے کے لیے، اینڈ شیئر آئیڈیاز، اور خیالات شیئر کرنے کے لیے۔ ڈیجیٹل ٹولز تعلیم، کاروبار، سائنس اور فنون میں بین الاقوامی تعاون کو آسان بناتے ہیں، جس سے مختلف ثقافتوں کے لوگ مل کر کام کر سکتے ہیں اور خیالات شیئر کر سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 12 ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز الاؤ انڈیویجول، افراد کو اجازت دیتے ہیں، اینڈ کمیونٹیز ٹو کریٹ اینڈ شیئر، تخلیق کرنے اور شیئر کرنے کے لیے، کنٹینٹ دیٹ ریفلیکٹ، مواد جو ظاہر کرتا ہے، دیئر اون کلچرز،
ان کی اپنی ثقافتوں کو، ٹریڈیشنز، روایات اینڈ سٹوریز اور کہانیوں کو۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز افراد اور کمیونٹیز کو اپنی ثقافتیں، روایات اور کہانیوں کو ظاہر کرنے والا مواد تخلیق کرنے اور شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دس کین ہیلپ، یہ مدد کر سکتا ہے، پریزرو اینڈ پروموٹ، محفوظ کرنے اور فروغ دینے میں، لوکل کلچرز گلوبلی، مقامی ثقافتوں کو عالمی سطح پر۔ یہ مقامی ثقافتوں کو عالمی سطح پر محفوظ کرنے اور فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت ہیز ایکسپینڈڈ ایکسیس، تک رسائی کو بڑھایا ہے، ٹو ایجوکیشن، تعلیم تک، تھرو آن لائن کورسز کے ذریعے، ویبینارز اینڈ ورچوئل کلاس رومز، ویبینار اور ورچوئل کلاس رومز۔ ڈیجیٹل عالمگیریت نے آن لائن کورسز، ویبینارز اور ورچوئل کلاس رومز کے ذریعے تعلیم تک رسائی کو بڑھایا ہے۔ اسٹوڈنٹ کین لرن، طلبہ سیکھ سکتے ہیں، اباؤٹ ڈفرینٹ کلچرز، مختلف ثقافتوں کے بارے میں، اینڈ سبجیکٹس اور مضامین فرام انٹرنیشنل ایجوکیٹرز، بین الاقوامی اساتذہ سے۔ طلبہ بین الاقوامی اساتذہ سے مختلف ثقافتوں اور مضامین کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 13 ہے، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت ہیز ٹرانسفارمڈ، نے تبدیل کر دیا ہے، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اور مواصلات، کریٹنگ اپرچونٹیز، مواقع پیدا کرتے ہوئے، فار انہینسڈ کلچر ایکسچینج، بہتر ثقافتی تبادلے کے لیے، اینڈ انڈرسٹینڈنگ اور تفہیم، وائل آلسو پوزنگ، جبکہ پیدا کرتے ہوئے، چیلنجز ریلیٹڈ متعلق، کلچرل ہوموجینائزیشن، ثقافتی یکسانیت، مس انفارمیشن، غلط معلومات، اینڈ ان ایکویلٹی، اور عدم مساوات۔ ڈیجیٹل عالمگیریت نے میڈیا اور مواصلات کو تبدیل کر دیا ہے، جس سے بہتر ثقافتی تبادلے اور تفہیم کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، جبکہ یہ ثقافتی یکسانیت، غلط معلومات اور عدم مساوات سے متعلق چیلنجز بھی پیدا کرتی ہے۔ بائی پروموٹنگ ڈیجیٹل لٹریسی، ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دے کر، سپورٹنگ لوکل کنٹینٹ، مقامی مواد کی حمایت کرتے ہوئے، انشورنگ ایتھیکل اسٹینڈرڈز، اخلاقی معیارات کو یقینی بناتے ہوئے، اینڈ بریجنگ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ، اور ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرتے ہوئے، وی کین ہارنیس، ہم استعمال کر سکتے ہیں، دا پازیٹیو اسپیکٹ، مثبت پہلوؤں کو، آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت کے، وائل مائٹیگیٹنگ، جبکہ کم کرتے ہوئے، اٹس نیگیٹو ایفیکٹ، اس کے منفی اثرات۔ پوری لائن کی ٹرانسلیشن ہے، ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دے کر، مقامی مواد کی حمایت کرتے ہوئے، اخلاقی معیارات کو یقینی بنا کر، اور ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرتے ہوئے، ہم ڈیجیٹل عالمگیریت کے مثبت پہلوؤں کو استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے منفی اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 14 ہے، گلوبلائزیشن از، عالمگیریت ہے، اے پاورفل فورس، ایک طاقتور قوت، دیٹ ہیز براٹ، جس نے لایا ہے، سگنیفیکنٹ چینجز، نمایاں تبدیلیاں، ٹو پاکستان اکانومی، پاکستان کی معیشت پر، اینڈ کلچر، اور ثقافت پر۔ عالمگیریت ایک طاقتور قوت ہے جس نے پاکستان کی معیشت اور ثقافت پر نمایاں تبدیلیاں لائی ہیں۔ وائل اٹ ہیز اوپنڈ اپ، جبکہ اس نے کھولے ہیں، نیو اپرچونٹیز، نئے مواقع، فار ٹریڈ، انویسٹمنٹ، تجارت، انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری، اینڈ کلچرل ایکسچینج، اور ثقافتی تبادلے کے لیے۔ اٹ آلسو پریزنٹس، یہ پیش بھی کرتی ہے، چیلنجز دیٹ نیڈ ٹو، چیلنجز جنہیں احتیاط سے، بی کیئرفلی مینیجڈ، سنبھالنا ضروری ہے۔
جبکہ عالمگیریت نے تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلے کے لیے نئے مواقع کھولے ہیں۔ یہ ایسے چیلنجز بھی پیش کرتی ہے جنہیں احتیاط سے سنبھالنا ضروری ہے۔ بائی فائنڈنگ اے بیلنس، توازن قائم کر کے پاکستان کین بینیفٹ، پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے فرام گلوبلائزیشن، عالمگیریت سے، وائل مینٹیننگ، جبکہ برقرار رکھتے ہوئے اٹس یونیک کلچرل آئیڈینٹی، اپنی منفرد ثقافتی شناخت، اینڈ انشورنگ، اور یقینی بناتے ہوئے اکنامک اسٹیبلٹی، معاشی استحکام۔ توازن قائم کر کے پاکستانی عالمگیریت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پاکستان عالمگیریت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جبکہ اپنی منفرد ثقافتی شناخت برقرار رکھتے ہوئے اور معاشی استحکام کو یقینی بنا کر۔ پیراگراف نمبر 15 ہے، ایز ینگ اسٹوڈنٹس، نوجوان طلباء کے طور پر، انڈرسٹینڈنگ دا امپیکٹ، اثرات کو سمجھنا، آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے، ہیلپس اس اپریشیٹ، ہمیں سراہنے میں مدد دیتا ہے، دا کمپلیکسٹیز، پیچیدگیوں کو یا مشکلات کو، آف آور ورلڈ، ہماری دنیا کی۔ نوجوان طلباء کے طور پر عالمگیریت کے اثرات کو سمجھنا ہماری دنیا کی پیچیدگیوں یا ہماری دنیا کی مشکلات کو سمجھنے یا سراہنے میں مدد دیتا ہے۔ اٹ انکریجز، یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، اس ہمیں، ٹو تھنک کریٹیکلی، تنقیدی سوچنے کے لیے یا تنقیدی سوچ رکھنے کے لیے، اباؤٹ ہاؤ وی کین، کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ ٹو، حصہ ڈال سکتے ہیں، اے گلوبل سوسائٹی، ایک عالمگیر معاشرے میں، وائل اسٹیئنگ ٹرو، جبکہ سچے رہتے ہوئے، ٹو آور روٹس، اپنی جڑوں سے۔ یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اپنی جڑوں میں سچا رہتے ہوئے ایک عالمگیر معاشرے میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری ریڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔